آپس میں بات ہو رہی ہے کہ یہ کوئی تعلیم ہو رہی ہے یا آپ نے کیا تو اس وقت آپ کو یاد نہیں آنا کہ آپس میں بات ہو رہی ہے. ابھی معاملہ ہم نے خراب کرنا ہے, ہم نے معاملہ خراب نہیں ہونے دینا. روایتی باتیں سیکھی ہوئی آپ نے, آپ اٹھ کے بات کریں. جب تو آپ بات کر رہے تھے تو زور سے دوست ہنسے تھے, آپ کو یاد نہیں ہے جب ابھی کوئی بات ہو رہی تھی یہ ہنسے ہیں. امتیاز صاحب بات سنیں, یا یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ماشاء اللہ دونوں طرف سے ختم کرنا. آپس میں جیسے وہ بول رہے تھے میری گفتگو کے درمیان بولیں گے نہیں, جب آپ بول رہے تھے اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا تھا. جس وقت وہ گفتگو کر رہے تھے تو آپ دونوں آپس میں آپ شور نہیں کر سکتے. بات سنو آرام سے سر بیٹھ کے دے, اٹھ کے نہیں, بیٹھ کے سر جی بیٹھ کے رحمان صاحب سنیں, میں بات کو ختم کرتا ہوں. بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کی طرف ایسے کرو نا تو تین اپنی طرف برداشت کرنی پڑتی. جب میری گفتگو کے دوران آپ نے کیا تو اس وقت یاد نہیں آیا تھا. نہیں وہ آپ کیا تھے, وہ کیا تھے, کس حدیث پر وہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اس میں انہوں نے یہ بات لکھ دی کہ شاہ صاحب کے نام اور اہل حدیث ہونے کی وجہ سے جماعت اہل حدیث بدنام ہو گئی, حالانکہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا. یہ ہماری کتاب لکھی جا چکی ہے, پہلے ہی دیوبندیوں نے مانا کہ یہ ہماری کتاب ہے. حق نواز جھنگوی نے انکار نہیں کیا, اور بریلیوں نے بھی کہا کہ یہ دیوبندیوں کی مسلمہ کتاب ہے. دیوبندیوں کی کتاب اٹھا کر ہمارے ذمہ لگا دی. اب اس میں نقطہ کیا ہے یہ ذرا دیکھیں. اس نقطے کی بحث بھی ہمارے اسماعیل سلفی صاحب نے کی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں وسوسے کے بارے میں خیال ہے کہ وسوسہ آئے, کون سا برا ہے؟ وسوسے سارے برے ہیں. گدھے کا وسوسہ آئے گا وہ بھی برا ہے. اگر نماز میں چونکہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے, بندگی ہے, اس میں نبی کا وسوسہ آئے تو وہ کہتے ہیں زیادہ برا ہے. وہ اس پر بحث کر رہے ہیں, ہمیں اس سے بحث پر کوئی ضرورت نہیں. لیکن انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ دیکھو جی مقابلے میں نبی کو کتنا نیچے کر دیا, یہاں مقابلہ کر رہے ہیں. مقابلے کی ایک مثال میں الاشباح والنظائر سے دیتا ہوں. کہتے ہیں لو نظر المصلی الی المصحف وقرأ منہ فسدت صلاۃہ, اگر کوئی نمازی قرآن کو دیکھے اور پڑھے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. لا الہ فرج امرأۃ بشہوۃ, اور شہوت کے ساتھ کسی عورت کی فرج دیکھے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. قرآن کا مقابلہ عورت کی فرض سے کروا دیا. اگر یہاں بیل کا مقابلہ نبی سے کرواتے ہو تو یہاں تم نے قرآن کا مقابلہ عورت کی فرض سے کروا کر قرآن کو فرض سے نیچے گرا دیا. کتاب کن کی؟ ہماری نہیں ہے. لہذا یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہ ہے میرے ہاتھ میں بہار شریعت کتاب دے بسم اللہ کتاب بہار شریعت میں وہ لکھتے ہیں غیر مقلدین کہتے ہیں یہ بھی وہابیت کی ہی ایک شاخ ہے جو چند باتیں جو حال میں وہابیہ کے اللہ نبی اکرم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بٹی غیر مقلدین سے ثابت نہیں. ماشاءاللہ باقی تمام عقائد میں دونوں شریک ہیں. اس پر بحث نہیں. یہ ہماری بات میں ٹائم روکو ذرا. یہ ہماری بات میں روکیں گے بولیں گے نہیں بولوں گا. اور یہ ان کی میری بات نہیں. یہ ٹھیک ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 لائنیں آگے پڑھ دو, لیکن انہوں نے یہ جو اوپر سے وہ لگائی ہے نا کہ کافر ہے. دیکھو یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ غیر مقلدین سے گستاخی ثابت نہیں. انہوں کا دعویٰ تھا کہ
گستاخ ہے غیر مقلدین. مذہب جو ہے اہل حدیثوں کا گستاخ مذہب ہے. ان کے اپنے مولوی کہہ رہے ہیں کہ ان سے گستاخی ثابت نہیں, ماشاءاللہ سے گستاخی ثابت ہے. باقی عقائد کی بات ہم کر لیں گے. یہ مقالات کاظمی ہے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مولانا بارشیت دے رہے ہیں. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے غرض نہیں, تیری راہبری کا سبب. مولانا صاحب میٹھا میٹھا آپ ہفتے کوڑا کوڑا تو اگر شاہ اسماعیل دہلوی کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے تو اس کی عبادتوں کا جواب کیوں دے رہے ہیں. رہ گئی بات مناظرہ جنگ کی, آپ نے کہا وہاں پر تو انہوں نے یہی کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کی تھی. ہماری بحث یہاں, ہمارا جو جھگڑا ہے وہ ابھی متکلم میں نہیں کلام میں ہے. یہ کیا ادھر عبارت کا آپ دفاع کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھی. وہ تو ابھی ابھی میں آپ کی اپنی کتابوں سے دکھاؤں گا کہ شاہ اسماعیل کون ہے, صراط مستقیم کس کی ہے. مولانا کدھر کی بات کر رہے ہیں. بات دراصل یہاں پر یہ ہے, میں پھر کہنا چاہوں گا, اصل ہمارا جھگڑا اس عبارت میں سے قطع نظر کہ سید احمد نے لکھا ہے. یہ عبارت سید احمد نے لکھی ہے, یہ شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھی ہے. ہم اس مسئلے میں لگے ہوئے ہیں کہ آیا یہ عبارت گستاخی ہے یا نہیں ہے. مجھے کیا بتائیے, یہ عبارت گستاخی ہے یا نہیں. یہ کیا ادھر ہاتھ بھی پکڑتے ہو اور دھکا بھی دیتے ہو, شاہ اسماعیل دہلوی کا دفاع بھی کرتے ہو اور اسے جان بھی چھڑاتے ہو. آؤ, تم نے کہا کہ جناب اشرف سیالوی صاحب نے ان پہ اعتراض کیا. مولانا صاحب ذرا یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں آپ کے بہت بڑے عالم ثناء اللہ امرتسری صاحب, یہ ان کی کتاب ہے. یہ لکھتے ہیں کہ آگے چل کر شاہ ولی اللہ کا سلسلہ دو شاخوں میں منقسم ہوا. ایک شاخ حضرت میاں صاحب مولانا نذیر حسین مرحوم کی بنی اور دوسری مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری کی. صفحہ نمبر 412 جلد اول. مولانا سید نذیر حسین کے شاگردوں کی شاخ تو اہل حدیث کے لائے اور مولانا احمد علی صاحب کی شاخ میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی, قاسم ننوتوی, یہ دیوبندی بنے. پتر ہو, اس لیے انہوں نے کہا تھا ہمیں اس سے غرض نہیں کہ دیوبندی ہے یہ اہل حدیث ہے. پچھلو ہے تو پیچھے سے ایک ہے, کتاب کا نام فتاوی ثنائیہ. اور رہ گئی بات یہ کہ صراط مستقیم کسی جان نہیں چھڑا سکتے ہو. حالانکہ ہمارا بھی یہ مبحث نہیں ہے کہ صراط مستقیم کس کی ہے. ہم تو بحث کر رہے ہیں عبارت پر جس کا دفاع آپ کے مولویوں نے کیا, دفاع کیا. ہم تو اس بات میں کر رہے ہیں, لوگوں سنو, اتنا بڑا ظلم مصطفیٰ کریم کے خیال کو گلے سے برا قرار دیا جا رہا ہے اور یہ اس کا دفاع کر رہا ہے. اور آپ لوگوں نے سنا مولوی صاحب نے اپنی زبان سے کہا کہ نماز میں نبی کا وسوسہ زیادہ برا ہے. کہا سنا آپ لوگوں نے سنا زیادہ نبی کا وسوسہ زیادہ برا ہے. اور یہ تو بھی ریکارڈنگ جو چل رہی ہے, آپ جھوٹ نہ بولیں کیونکہ دیکھنے والے اس سیڑھی کو پیچھے کر لیں گے. فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے. بات اب یہ میں کرنے لگا ہوں کہ ہماری بات اس میں ہے کہ نماز میں نبی کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے. لوگوں آؤ صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی کی نمازیں کیسی ہوتی تھی. اس لیے میں کہتا ہوں صحابی کو